بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3642 عن عروہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاؤ دینارہ کہ کسی ایک صحابی کو ایک دینار عطا کیا، جو وہاں چلتا تھا دینار درہم، تو ایک دینار آپ نے ایک صحابی کو دیا، یشتری لہو بہی شاہ، تاکہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری خرید کے لائیں۔ ایک دینار آپ نے صحابی کو دیا کہ جاؤ اور میرے لیے بکری خرید کے لاؤ۔ تو ایسا ہے کر سکتے ہیں بھائی کہ آپ کسی سے کوئی کام کروا سکتے ہیں، اور لوگوں کو کرنا بھی چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی نیک لوگ اگر ہیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی جو ان کے لیے خیر برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا اور وہ گئے اور آپ نے کہا ان کے لیے بکری، نبی کے لیے بکری خرید کے لاؤ۔ فاشتری لہو بشاتین، تو ان صحابی نے اس ایک دینار سے 2 بکری خریدے۔ غور کیجئے کہ آپ نے ایک دینار دیا اور کہا، ایک انمان ہوتا ہے نا بھائی انداز کہ بھائی ایک دینار میں ایک بکری ملے گی، تو تقریباً یہی ہوتا ہے۔ وہ انداز کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی ہوشیار ہو تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی جا کر کے 2 بکری خریدے ایک دینار میں۔ فباعدہما بدینار، پھر انہوں نے کیا کیا بھائی، ان کو لگا کہ اللہ کے رسول کو تو ضرورت ایک بکری کی ہے، یا آپ نے ایک بکری منگایا ہے اور میں نے ایک دینار میں 2 بکری خرید لیا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس دونوں میں سے ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ جانتے کیا ہو گیا، اس 1 دینار سے انہوں نے بزنس بھی کر لیا اور ڈبل فائدہ ہو گیا۔ ایک بکری کا انداز تھا، انہوں نے 2 خریدا اور اس کے بعد اس میں سے ایک کو بیچ دیا، واپس کتنا آ گیا، دینار 1 واپس آ گیا، اور پوری ایک بکری کیا ہو گئی، نفع میں آ گئی۔ اس کو بولتے ہیں بزنس، اس کو بولتے ہیں تجارت، اور تجارت میں برکت ہے، تجارت کی فضیلت بھی ہے۔ نوکری کی فضیلت بالکل نہیں ہے، جائز ہے، مجبوری ہے، ہر آدمی بزنس کر نہیں سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ تھوڑا ٹینشن پالے۔ کبھی بھی آدمی نوکری کر کے ترقی نہیں کر سکتا، اس کو نوٹ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوکری کرنے والے کی سیلری فکس ہوتی ہے، اور اس کے جانے کے راستے بھی فکس ہوتے ہیں، یہاں سے آئے گا اور یہاں چلا جائے گا، بس ختم کہانی ہوگی۔ بزنس میں کیا ہوتا ہے، اچانک، اب جیسے 1 کا 2 بن گیا نا، آپ ایسا تھوڑو کہ آپ نوکری کرتے ہیں، بڑی محنت سے اپنے مالک کے یہاں کرتے ہیں، بہت زیادہ دل لگا کر کے کرتے ہیں، آپ کا مالک خوش ہو گیا، آپ کی سیلری 10,000 تھی اور آپ کو 20 دے دے، ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہو سکتا ہے چائے پانی کو دے دے یار کہ آپ نے بہت محنت کیا ہے۔ بزنس میں کیا آدمی چھلاگ لگاتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، بزنس میں ٹینشن ہے، دماغ کو تھوڑا پکانا پڑتا ہے، دماغ کو لڑانا پڑتا ہے، تو یہ ٹینشن ہے۔ اور دنیا چونکہ ٹینشن کی جگہ ہے، پاپڑ بیلنے کی جگہ ہے، نوکری ٹینشن فری ہے، آپ کام کرو، مہینے کے آخر میں سیلری آ گئی، ختم کہانی۔ تو آپ جیسے چل رہے ہو ایسے چلتے رہو گے، مگر ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو دینار دیا، اس دینار میں 2 بکری آ گئی، ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا، اور آگے پھر دیکھیں کیا ہوا۔ فجاء وشاء، چنانچہ وہ صحابی آئے 1 بکری بھی لے کر کے اور اس 1 دینار کو بھی واپس کر دیے۔ نبی نے 1 دینار دیا تھا، وہ دینار بھی واپس آ گیا اور بکری بھی واپس آ گئی،
اور واقعہ انہوں نے پورا بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا کیا، پھر آپ بہت خوش ہوئے۔ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكَةِ فِي بَيْعِهِ، تو آپ نے ان کے لیے ان کی تجارت میں برکت کی دعا کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو بڑے ہی بزنس مین دکھ رہے ہیں، دماغ چلانے والے دکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں، جس آدمی بچوں کا معاملہ ہے کہ بچے کا جو انٹرسٹ جس چیز میں ہو نا اس کو اسی میں ڈالو، شرط یہ کہ وہ کام صحیح ہو، بس غلط نہ ہو۔ ایک آدمی کا دماغ اگر انجینئر بننے میں چل رہا بنا دو، شرط یہ ہے کہ اس کو اسلام کی بنیادی تعلیم آنی چاہیے، ورنہ اس کا وہ انجینئرنگ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک لڑکے کا دماغ اگر ڈاکٹر بننے میں چلتا ہے، اس کا شوق ہے، اس کو ڈاکٹر بنا دو، شوق سے بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بنیادی تعلیم اسلام کی ہونی چاہیے، ورنہ وہ ڈاکٹر بننا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کیونکہ انسان کے اندر انسانیت اسلام پیدا کرے گا۔ آج جو ہے نا کہ ڈاکٹر ہو گئے بگڑ گیا، انجینئر ہو گیا بگڑ گئے، دین سے دور ہے۔ جتنا زیادہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اتنا وہ زیادہ دین سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیادی تعلیم ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کا دماغ بزنس میں چل رہا ہے، تو پھر آپ نے ان کے لیے بزنس کی دعا کر دی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَتْ تُرَابُ لَرَبِيَ فِيهِ، کہتے ہیں پھر ان صحابی کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی فائدہ ہو جاتا۔ یعنی سمجھانے کی بات، جیسے بتاتے نا یار اس کے ہاتھ میں اتنا برکت ہے کہ سونا بھی، وہ مٹی بھی پکڑے تو سونا بن جاتا۔ تو مطلب یہ کہ اتنا زیادہ اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی کہ جو بھی کاروبار کرتے بڑھیا اس میں منافع ہوتا تھا، بڑھیا نا۔ اور آپ یہاں بھی دیکھیں کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مطلب بزنس اور دینے کے ایسے راستے ہمارے کرتے نا کہ تھوڑی کوشش، تھوڑی محنت اور آتا چلا جاتا ہے۔ اور کوئی تو بیچارہ دماغ پکا پکا کے محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، کھانے پینے کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے الگ الگ وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن مین جو بات وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو ملے۔ ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ حقیقت میں ہمیں نیک لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، دعا دو طرح سے ہوتی ہے، جیسے ایک تو ہوتی ہے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ دعا جو ہے نا، آپ کہیں گے بھائی کہ آپ میرے لیے دعا کرو، تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا کر دیا، لیکن میں نے آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا، پتہ نہیں دل سے نکلی دعا یا صرف زبان سے نکل گئی۔ لیکن ایک بندہ ہے کچھ ایسا کام کیا کہ وہ اللہ کا بندہ خوش ہو گیا، اب وہ دعا کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ایٹومیٹک اس کے زبان سے، اس کے دل کے اندر سے دعائیں نکلتی ہے، یہ دعائیں بڑا اثر کرتی ہے۔ تو صحابی کو کام جو ہے اللہ کے رسول کو بہت پسند آیا، اور آپ نے دعا کر دی برکت کی، تو الحمدللہ برکت کے دروازے کھل گئے۔ تو حقیقت میں جو دنیا کے اندر نیک لوگ ہیں ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے ان سے جڑ کے رہتے تھے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور ان کی دعائیں وہ لیتے تھے، اور یہ نہیں کہ بھائی دباؤ بنا کر کے وہ کام ان کے ساتھ یا ان کچھ کام وہ ایسا کرتے کہ وہ دیکھ کر کے خوش ہوتے اور ایٹومیٹک دعائیں نکلتی، وہ ان کے لیے بہت بڑی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی تو